بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ایک اور سفر اپنے ہی اندر چلے جانے کا، یہ جملہ بہت بڑا جو بابا جی فرما گئے تھے، ان کا ایک جملہ ظاہر اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہی ایسا ہے۔ صرف ہم کہتے ہیں نا کہ ولی کے بغیر ہی کچھ ہو جاتا ہے، ولی کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ۔ آپ صرف ایک کام ضرور کیجئے گا کہ یہ اندر کا سفر بغیر کسی کے کروائے نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی گھر بیٹھے ڈاکٹر نہیں بنتا نا، اور جس طرح میم کبل نے شیئر کیا، ان کا بچہ بیمار تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے شکوپورہ تو اپنا کیس شیئر کیا تھا کہ میں 22 دن تک بیڈ پہ تھا، بخار تھا مجھے، اور وہ سر کی صرف ایک دعا سے میں سرگودا تھا، تو گھر والے ڈاکٹرز کو دکھاؤ، ادھر ایڈمٹ کرواؤ، ادھر کرواؤ۔ میں بھی کہیں جا رہا تھا، نہ اپنے پیسے ضائع کری جو مجھے صرف ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں سارے کو زیادہ آئے نہیں، انہوں نے جدوں ضائع کر لیتے پھر میں نے لوٹ لے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، انہوں نے دعا کروائی، اور الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ ہی انہیں جزا دے، ہم تو انہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں تھی کیونکہ اپنے اوپر پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ایک دعا سے جو ہماری ساری فیملی پہ بہت بڑا احسان ہے وہ یہ کہ میری اپنی بہن، اکلوتی بہن، وہ خود ڈاکٹر ہے، بھائی ڈاکٹر ہے، پیڈ اسپیشلسٹ ہیں، چلڈرن ہاسپٹل میں انہوں نے جاب کی ہوئی ہے، اسپیشلائزیشن کرتے کرتے چلی گئی تھیں، اب دبئی میں ہیں، بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، آپ ہی بھی ڈاکٹر ہیں۔ ان کے 7th منتھ میں پتہ لگا کہ بچے کے سر میں پانی ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ظاہر سارے مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے کہا جی بچہ مار دو، کیونکہ اس دو ہی آپشنز ہیں، پیدا ہوگا تو اب نارمل ہوگا یا پیدا ہوتے ہی مر جائے گا۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ یہ چیز کتنی مشکل ہوتی ہے، ماں ہی جانتی ہے۔ امی بھی رو رو کے پاگل، آپا بھی آ گئیں اور روئی جاتی، ہر وقت روئی جاتی، ہر وقت روئی جاتی۔ میں انہیں کہیں جا رہا تھا دعا کریں دعا کریں، وہ ایک 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ میں کہا پڑھی جاؤ، میں کہ میں تو ایک دن میں پڑھ لیتا ہوں، حافظ ہوں سارا قرآن، تو میرا خیال ہے آدھے دن میں بھی پڑھ لے، لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں ہوگا یہ۔ پھر اللہ کا احسان ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے جسٹ دعا کروائی اور انہوں نے یہی بات کہی۔ اینڈ میں آئی وٹنس اس طرح سے ہوں کہ میں ہی ان کو لے کے جاتا تھا الٹرا ساؤنڈ کے لیے، تو وہ خود بھی ڈاکٹر تھے اور وہ گوگل پڑھ کے تو رو رو کے پاگل، بس میرا تو بچہ نہیں بچے گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ وہ۔ ڈاکٹر صاحب سے دعا کی ہے تو اس کے سر کا سائز جو تھا وہ 22 انچز تھا، اور 3 دن بعد سر ابھی کروائیں گے وہ دعا کا پیریڈ، آپ سب کو سکھائیں گے، آپ سب کو اللہ کے دروازے پہ لے جائیں گے۔ تو آفٹر 3 days میں انہیں لاہور لے کے گیا، اور وہ بہت بڑے الٹرا ساؤنڈ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی تو وہ اپنی چیئر سے کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی بھی ساتھ تھی اور وہ ایسے کر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو پتا تھا یہی ہونا ہے۔ تو اس نے کہا یہ 8 انچز اس کے سر کا سائز کیسے کم ہو گیا؟ وہ ڈے بائی ڈے گرو کر رہا تھا۔ آپا جب آئی تھی تو وہ 12 تھا، ود ان 2 weeks وہ 22 پہ چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا بس یہ 7 days پورا کرو، اور وہ ظاہر ہے ڈاکٹر تھی، چلڈرن میں مصیبت جاب کی ہوئی تھی، سارے اسپیشلسٹ اس کے جاننے والے تھے، اس کو دکھا اس کو دکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا احسان ہے جب وہ پیدا ہوا، آج وہ ماشاءاللہ 1.5 سال کا، اس کا نام محمد علی، اور اس کو کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اللہ پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ وہ جب پیدا بھی ہو گیا تھا نا تو وہ اس کو ایسے کان کے پاس یوں چیک کر رہی ہوتی تھی، میں ایسے کہتا یہ کیا کر رہی ہوں، میں اس کے ریفلیکسز دیکھ رہی ہوں، زیادہ پتہ ہونا بھی مصیبت ہوتی ہے، جتنا کم جانتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی احسان ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے ہی اندر خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن یار، اپنا تو بن۔ اقبال بھی بیچارے یہ روتے رہے کہ کسی کا نہ بن، اپنا تو بن۔ وفی انفسکم، اللہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن یہ آیتیں ہمیں قرآن کی سمجھ تب آتی ہیں جب کوئی سمجھانے والا ہو۔ کسی کے پڑھائے بغیر نہیں قرآن سمجھ آتا۔ وفی انفسکم، میں تمہارے اندر ہوں، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور جس کو جب اللہ نظر آ جائے نا بچوں، زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اسے کبھی عیب نظر نہیں آتا، اسے صرف اپنے عیب ختم ہو تو کسی کی طرف دیکھیں۔ یہ سننا آسان ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ابھی ایک بزرگ کا دربار ہے، ہم کتنے آرام سے سنتے ہیں، بٹ جسٹ امیجن ایک معین الدین چشتی اجمیری، ایک 90,000 خاندان مسلمان کر دیا، کوئی تلوار نہیں تھی، 90 لاکھ خاندان،
अनलिमिटेड, मतलब ये कि अनलिमिटेड लोग, एक दाता साहब उधर से आए, कुछ भी नहीं था हाथ में, ये कैसे करते थे? और ये हम हिंदुओं, हमारे जितने बावजूद सारे हिंदू थे। आप देखिए, आप में से कितने हैं जिनको अपने परदादा का नाम आता है या परदादा के ऊपर वालों का नाम आता है? 5 पुश्ते ऊपर चले जाओ, कितनों को नाम आता है? लेकिन इधर एक है लाहौर में, आप किसी से पूछ लो सबसे बड़ी शख्सियत कौन है, अनइंटेंशनली बोलेगा अली अजमेरी। 900 साल गुजर गए हैं, अल्लाह ने नाम जिंदा रखा हुआ है। वो कब होता है? जब आप अल्लाह के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर देते हो। तो हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ आते हैं, जो आप फीमेल्स के लिए जाहिर है बहुत एक रोल मॉडल भी हैं, जो एक ब्रोकन फैमिली से हैं और उसके बाद उन्होंने अपना सिर्फ खुद को स्टेबल किया। ये तो बहुत आसान होता, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों को भी स्टेबल किया, अपने साथ साथ और लोगों को भी स्टेबल किया। अपना आप मार कर ही आप किसी को कामयाबी के दर्जे पे लेके जाते हो, और फ़कीर का काम यही होता है। तो मैं आप सबकी तालियों में गुजारिश करूँगा मैं महविश से कि वो आएँ और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम भी सीख सकें कि हम अपने गुमे हुए अल्लाह तक कैसे पहुँच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं लाहौर से आई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के शहर से हूँ। और आज मुझे यहाँ पे खड़े होके और आप सबको देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब मैंने बोलना तो है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा खुशी है कि ये मेरे शहर में हो रहा है और इतने लोग सुन रहे हैं। और जो ये मैसेज लेके आए हैं, वो इस खुशी की बात है कि आपको इस छोटी उम्र में मिल रहा है, जो कि हमें बड़ी देर मरतबा बाद पता चला था, बहुत रगड़ा खाने के बाद पता चला था। तो आज एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको, ज़्यादा दुखी दास्तान भी नहीं सुनानी मैंने, लेकिन एक हड्डबीती है जो कि जब दिल से सुनाई जाए तो दिल पे असर भी रखती है। बहुत छोटी थी कि माँ बाप में सेपरेशन हो गई और बाप ने दूसरी शादी कर ली। हमारे माशरे का ये अलमिया है। करना क्या था, घर में बड़ी थी, 4 बहन भाई थे और घर की बड़ी बन गई। सुतेली माँ ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी थी, अच्छी थी, ख्याल रखती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक मुर्गी की तरह अपने परों में अपने बहन भाइयों को छुपाना पड़ेगा, ये इनके साथ कोई ज्यादती ना कर जाए। लेकिन शायद मेरा बचपन वहीं कहीं रुक गया था और मैं एक ही दिन में बहुत बड़ी हो गई। मैं शादीशुदा तो नहीं थी, लेकिन मुझे यही लगता था कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं एक माँ हूँ। ये एक लड़की से माँ का सफ़र जो एक दिन में मैंने तय किया, ये उसकी कहानी है। करते करते आगे बढ़ना था, घर को चलाना था। मेरे वालिद बाहर होते हैं, बाहर के मुल्क होते थे, और घर में मैं बड़ी थी, मेरी वालदा भी मेरे साथ नहीं होती थी। आखिरकार पढ़ना था, मैंने अपने घर से स्टेप लिया, शेखुपुरा में पढ़ाई कंप्लीट करके उसके बाद लाहौर चली गई, बहन भाइयों के साथ उनको लाहौर लेके गई, अकेले घर लिया वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ी बात थी हमारे माशरे के लिए कि एक अकेली लड़की उठ के बहन भाइयों को बड़ी बातें सुनी, घर वालों से सुनी, रिश्तेदारों से सुनी। किसी ने कहा कि दिमाग ख़राब हो गया है। बड़े मेरे खुदाई फौजदार और खुदाई खिदमतगार इर्द गिर्द थे जो मुझे समझाने वाले थे, और किसी ने मुझे ये कहा कि बुर्का पहन लो, किसी ने कहा कि इतनी भी क्या एफिशिएंसी मारने की ज़रूरत है, पढ़ाई के बगैर कौन सा ज़िंदगी नहीं गुजरती, तो ठीक है, इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, घर बैठो। और सगे रिश्तेदार जो कि आपके बड़े अजीज़ तरीन होते हैं, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठो। किसी ने माशरे में गश्ती कहा तो किसी ने गंजरी कहा, किसी ने हस्बे ज़रूरत फ्लर्ट करने की कोशिश की। हस्बे तौफीक जिसको जितना मौका मिला, जिसको जितना अल्लाह याद था या अल्लाह पता था, उसने मुझे अल्लाह भी ठोंसने की कोशिश की, उसने मुझे दीन भी समझाने की कोशिश की। ये सब कुछ तो चलता रहा, लेकिन इस दौरान मेरे अंदर क्या चल रहा था वो किसी को भी नहीं पता था। मुझे शायद उस वक़्त अल्लाह भी याद नहीं था, मुझे सिर्फ एक चीज़ याद थी कि मुझे कुछ बनना है और मुझे अपने बहन भाइयों को कहीं पे पहुंचाना है। मैं शायद उनकी माँ भी बनने की कोशिश कर रही थी, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं उनका खुदा बनी हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा इनका कोई भला नहीं चाह सकता, और मतलब मैं अगर इनके साथ नहीं होंगी तो उनको कोई जैसे खा जाएगा
ایسے ماں کی طرح میں ان کی پروٹیکشن کرتی تھی. اور ایک ہی جنون تھا کہ بس دنیا کو دکھانا ہے کہ کوئی بات نہیں, ماں باپ نہیں بھی ساتھ ہوتے تو پھر بھی انسان پڑ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. معاشرے کی نظریں میرے پہ تھیں کہ اکیلی رہتی ہے لڑکی, یہ کیا کرے گی, ہائی اس کے ساتھ یہ ہوگا. چھوٹے کپڑوں پہ بھی بات ہوتی تھی, بغیر سر کے دوپٹے کے بھی بات ہوتی تھی. ایسے کسی گلی سے گزرتی تھی تو وہاں سے بھی ایسی بغیر کچھ ایسے الزامات آتے تھے کہ میں سن کے حیران ہو جاتی تھی کہ یار اس گلی سے تو میں گزری نہیں ہوں جہاں سے میری بات ہو گئی ہے. تو لوگوں نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں ڈٹی رہی کہ نہیں, میں نے کچھ کرنا ہے. لیکن اس سب میں جب میں اپنے بہن بھائیوں کی اللہ بننے کی کوشش کر رہی تھی, مجھے اللہ یاد نہیں تھا. اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ لوگ مجھے اپنا خدا منوانے کی کوشش کر رہے تھے. لوگ مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں, تم پردہ کرو, تم برقع پہنو, تم گھر بیٹھ جاؤ, تم کچھ نہیں کر سکتی. لیکن وہ مجھے کبھی اللہ جو تھا, وہ رحمان تھا, وہ نہیں بتاتے تھے. وہ مجھے دوزخ سے ڈراتے تھے, سزائیں سن کے اللہ تو ایسی سزا دیتا ہے, لیکن کبھی مجھے خوشی کی خبر نہیں دیتے تھے. کبھی میری مشکلوں میں میرے ساتھ آ کے کسی نے ساتھ نہیں دیا, کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے, تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے, یا چلو ہم سپورٹ کر دیتے ہیں. چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو, کہ میرے باپ کو اتنے امیر انسان بھی نہیں تھے کہ بہت ہی پیسے کی ریل بیل تھی, لیکن ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کر کے آخر کار یہ کشتی جو ہے وہ منظار میں سے نکل ہی گئی. اور میں بھی اپنے عزم کہہ لے کہ اس میں سرخرو ہو گئی. بہن میری ڈاکٹر بن گئی اور بھائی بھی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. یہ مشکل تھا لیکن ہو گیا. ایسے وقت میں جب میرے ساتھ کوئی اللہ کی بات کرتا تھا تو میں اللہ سے باغی ہو گئی تھی, کیونکہ مجھے ایسا خدا نہیں چاہیے تھا جو صرف اور صرف دوزخ میں پھینکے اور جو نیچے آ کے میرے مسئلوں کا حل نہ نکالے. میں ان مولوی کے خدا کو نہیں مانتی جو صرف اور صرف عذاب سناتا ہے, جو مجھے کبھی خوشی کی خبر دیتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے, اللہ پیار بھی کرتا ہے, کہ وہ میرے ساتھ بھی ہے. بہت قریب تھا, بلکہ شاید آپ یہ کہہ لیں کہ ان قریب تھا کہ میں بالکل ہی اللہ سے باغی ہو جاتی اور کافر سے بھی بدتر منافق ہو جاتی, کہ مجھے رحمانیت کا پیغام مل گیا. میں ایتھسٹ بن چکی تھی اور میں مانتی تھی. آپ لوگ اس چیز کو نہیں کہیں گے, کوئی میرے منہ پہ نہیں مانتا تھا کہ میں ایتھسٹ ہوں, لیکن میں لوگوں کے ساتھ بحث کرتی تھی کہ کون سا اللہ تمہارا, مجھے تو کوئی اللہ نظر ہی نہیں آیا. تمہارا اللہ کہاں تھا جب میں مشکل میں تھی, جب میں روتی تھی راتوں کو اکیلی, یا جب میں سڑک پہ اکیلی نکلتی تھی, یا راہ چلتے جب مجھے ہاتھ لگا کے چھیڑتے تھے اور میں ان کا ہاتھ توڑتی تھی, تو اس وقت وہ اللہ کدھر تھا. تو مجھے اس اللہ کا نہیں چاہیے, اب تو میرے پاس سب کچھ آ گیا. کرتے کرتے یہ من مانی کہ میں اپنے آپ میں خدا بن چکی تھی, کیونکہ مجھے خدا نظر نہیں آیا تو میں نے خود ہی خدا بن جانا تھا. اور میں خدا بنی تو پھر مجھے لگا کہ میں نے تو سب کچھ خود کیا ہے, یہ میں نے اپنے زور بازو پہ کیا ہے, یہ تو سب کچھ میرے کیا ہوا ہے. مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول سے باہر ہو نہیں سکتی, اور اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ تھی کہ کوئی میری مرضی کے بغیر میرے گھر میں اگر آواز بھی نکالتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ اس نے کیوں نکالی ہے, کہ میں ہی سمجھدار ہوں, میں ہی عقل کل ہوں. لیکن وہاں پہ اس سے پہلے کہ میں بالکل ہی شاید آج آپ کے سامنے بھی نہ کھڑی ہوتی اور میں منافقوں میں شامل ہوتی, کہ اس وقت یہ میرے کانوں میں آواز پڑی, الرحمن, رحمان, جو کہ بہت بڑا ہے, وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہ آپ کی اور میری سوچ سے بہت بڑا ہے, آپ کی میری سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. میں اس خدا سے پنگے لے رہی تھی, یا شکایتیں کر رہی تھی, یا شاید میرا لاڈ پیار تھا اس سے, کیا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن میں اس سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم کہیں ہو ہی نہیں, تم کدھر ہو,
لیکن اس نے مجھے کبھی بھی نہیں یہ جتایا کہ میں وہیں تھا. وہ جو تمہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ تم کر رہی ہو وہ میں کر رہا تھا. وہ جو تمہیں لگ رہا تھا کہ تمہارے اس راستے کے سارے کانٹے ہٹتے گئے اور ہر چیز بڑی اسموتھلی ہوتی گئی, تو تمہیں لگ رہا تھا کہ یہ تمہاری ایفرٹ ہے, تمہاری محنت ہے, لیکن وہاں پہ بھی وہ بھی میں ہی کر رہا تھا. اگر کسی انسان کے روپ میں بھی تھا تو وہ بھی میں ہی تھا. وہ کہتا ہے کہ وہ احسان کر کے جتلاؤ مت, وہ خود کہتا ہے تو ویسا کرتا بھی ہے. اس نے مجھے کبھی نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں اتنا دیا اور تم مجھے مانتی نہیں تھی. پھر یہ ایک اللہ کو نہ ماننے سے ماننے کا سفر تھا. اور کرتے کرتے جب میرے تک سورہ رحمان کا میسج پہنچا, ڈاکٹر جاوید کی ایک کاکی پھر ماں آ جاتی ہے جو وہ خدا خود ہے, شاید وہ اسی روپ میں وہ خود ہی تھا, میرے تک وہی میسج لے کے آیا تھا. پھر مجھے پیار سے سمجھانے آیا تھا کہ نہیں پاگل میں ہوں, مان جاؤ کہ میں ہوں. لیکن میں کہتی تھی کہ نہیں, اب نہیں مانوں گی, اب نہیں, اب تو وقت گزر گیا ہے. کیونکہ جب ہم سب کچھ کر لیتے ہیں نا زندگی میں, ہمارے پہ بڑا مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بس ہو گئی ہے زندگی, نہیں اس کے بعد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں تو مر گئی, تھک گئی, ٹوٹ گئی, کچھ ہی ہو گیا سب کچھ. لیکن اصل میں وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے ایک شب دیکھ کی طرح. جیسے ماں کے پیٹ میں آپ 9 مہینے رہتے ہیں نا, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے. باہر نکل کے تو ہماری بڑی کھنے کھانیاں ہوتی ہیں, لیکن ماں سے کبھی پوچھنا کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور وہ جو اندر ہم 9 مہینے میں تیار ہوتے ہیں, جو یہ پورا آج میں نظر آ رہی ہوں, جو یہ تیار ہوتا ہے وہ کتنے پیار سے تیار کرتا ہے, اور وہ اسے ہی پتہ ہے کہ اس نے کیسے تیار کیا. تو ویسے ہی شاید یہ جو زندگی کی مشکلات تھیں وہ مجھے تیار کر رہا تھا. اور اس دن میرا دوسرا جنم ہوا جس دن میں نے سورہ رحمان کا میسج سنا, اور مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ ایک الرحمان سے کیا فرق پڑ گیا. کیونکہ یہ وہ الرحمان تھا جو کہ گندے مندے سے بھی پیار کرتا ہے. مجھے یہ آ کے اس نے بتایا کہ پاگل وہ گناہگار سے بھی پیار کرتا ہے. مجھے لگتا تھا کہ نہیں, میں اتنی گنہگار ہوں کہ میرے سے اب کوئی پیار نہیں کر سکتا. میں تو منافق ہونے والی تھی, میں تو فرعون بنی ہوئی تھی کہ سب کچھ میں نے خود کیا ہے. لیکن اس نے میرے سے بھی پیار کیا, اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. یقین جانے جب بھی چھوڑا ہے میں نے اسے چھوڑا ہے, اس نے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑا. کسی موقع پہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا زندگی میں. ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ, ہر ضرورت پڑنے پہ وہ میرے ساتھ مجھے کھڑا نظر آیا. اور آج میں اس فورم پہ یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں, شاید مجھے زندگی میں بڑا لیٹ موقع ملا کیونکہ سفر اتنا لمبا تھا کہ میں کہیں کھوس ہی گئی تھی, اور جب ہوش میں آئی تو پتہ چلا کہ ہر طرف وہی تھا. اور آج میں مانتی ہوں کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے, جتنا مرضی جھٹلائے, کوئی سائنس کتنے مرضی دعوے کرے کہ وہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ ہے. اور زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی مشکل آئے, کبھی مت بھولنا, کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرنا, کبھی نہ دیکھنا ارد گرد کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, تمہارے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے. اور جہاں وہ ہوتا ہے وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مان جاؤ کہ اللہ ہے جہاں تو آ سکتا ہے. یہ آپ نے جانا جو ہم بات کر رہے ہیں, میں اس کی بہت بڑی آپ کو سمجھانے کے لیے دلیل دوں کہ سب کچھ آپ کے اندر ہے. پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی, شکر, کفر, رحمان, شیطان, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہتا ہے کہ معاذ اللہ, میں نے آپ سے بڑھ کر ایسا کوئی نہیں دیکھا, ایسا کوئی نہیں دیکھا, ایسا کوئی نہیں دیکھا. نیگیٹو باتیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہے اور حضور نے فرمایا کہ میں تو شیشہ ہوں, تو جو جیسا ہوتا ہے اسے میں ویسے ہی نظر آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد گزری صحابہ دیکھ رہے تھے, گزرے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ سے سونا آج تک نہیں دیکھا.
تو حضور علیہ السلام پھر مسکرایا، سیم جملہ فرمایا. آقا نے فرمایا صدیق میں تو شیشہ ہوں، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی مجھے پا لیتا ہے. تو جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اللہ اس کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. بس مصیبت یہ کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا ادھر کی بجائے ادھر شروع کیا. وہ اتھے جے وہ تھے نہیں جے اتھے اسپیشلی. اور اپنے مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ناکامیوں سے اللہ کو پہچانا ہے. تو ہم اسی سفر کو سمجھنے کے لیے اپنے اگلے اسپیکر کی طرف آئیں گے. یہ بھی ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے، بہت بڑی ڈاکٹر ہے، اور اللہ رب العزت نے جب ان کو ڈاکٹر بنایا تو ڈاکٹر بننے کے بعد ان کو کون سی بیماری ہوئی اور اس بیماری کا علاج کیسے ہوا، ہم ان کی ہڈ بیتی انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں دعوت دوں گا سیدہ ڈاکٹر زینب صاحبہ کی. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اوپر سے اس سے زیادہ اللہ کی رحمت تھی کہ سید گھرانے میں پیدا کیا. جب میں نے آنکھ کھولی تو سب مجھے کہتے تھے یہ سید زادی ہے، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہوتا تھا. میں کہتی تھی واہ میں تو بہت زیادہ سب سے افضل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لڑی سے کیا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سید ایک قطرے کا نہیں، کردار کا نام. اور میرا کردار کیا تھا یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کردار جو تھا وہ اتنا پست تھا کہ جب میں نے اپنے آپ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں تو یتیموں کو دھتکار رہی ہوں، میں تو مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتی، میں تو کوئی چیز مانگے تو مانگنے پہ بھی نہیں دیتی، کسی کا درد مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا، کسی کی تکلیف مجھے نظر ہی نہیں آتی، کسی سے میں نے پیار ہی نہیں کیا، سب مجھے گندے نظر آتے ہیں، سب سے مجھے نفرت ہوتی ہے، مجھے کوئی بھی اپنے سے زیادہ پاکیزہ نہیں نظر آتا. اپنے اوپر اس بات کا زوم کہ میں بہت خوبصورت، اللہ نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے، اور اس کی یہ تو کالا ہے، اور یہ اس کے شکل ایسی ہے، اس کا قد ایسا ہے. اللہ کی تخلیق پہ انگلی اٹھاتی تھی اور لوگوں سے نفرت کرنی شروع کی تھی. اس نے میرے ماں کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے، لوگوں کو معاف نہیں کر رہی تھی. پھر اپنی ہی ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کر پا رہی تھی. اگر ماں میری جو ہے وہ بیمار ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میرے اندر میری کردار کی پستگی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اپنے ماں باپ ہی نظر نہیں آ رہے تھے، ان کی کیا میں نے خدمت کرنی تھی، ان سے پیار ہی نہیں کر پا رہی تھی. نفرت، حسد، کینہ، بغض، سب سے نفرت کرنا، سب سے حسد کرنا، وہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ ساری نفرتیں میرے اندر تھی. نیکی کر کے جتا دینا، میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، دیکھ لو میں نے یہ کی ہے، نیکی کر کے جتانا، اور کسی کو اپنے سے زیادہ بہتر نہ پانا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی میرے جیسا فرعون، میں آہستہ آہستہ فرعون بنتی گئی، اور اس فرعون کو بھی اللہ دے رہا تھا. اللہ نے مجھے ٹاپ اسکول میں داخل کرایا، ٹاپ کالج میں داخل کرایا، ہمیشہ فرسٹ پوزیشن، ہمیشہ جتنے مارکس میں نے چاہنے وہ مجھے مل جانے. میرے خیال میں وہ چیز آنی اور اللہ نے مجھے وہ عطا کر دینی. یہ اس پستگی میں بھی میرے پر اللہ کی رحمت تھی. میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اللہ مجھ سے اس وقت بھی شدید پیار کرتا تھا. میرے جیسے فرعون سے اگر اللہ پیار کر رہا تھا اور میری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی کہ شاید کبھی میرے جیسا فرعون بھی ٹھیک ہو جائے. میں نے اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگی، میں جو دعا مانگتی تھی قبول ہو جاتی تھی. ایک دعا پہ میں ضرور پھنس گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. مختلف انڈیکیشنز، مختلف باتوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے تو یہی استری چاہیے جو سے میرے ہاتھ پہ شک جل جائے، لیکن میں نے تو یہی چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی عطا کر دی، اور اس کے بعد جب وہ مجھے دعا قبول ہو گئی تو پھر وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پسند کی شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرما لی. شادی ہوئی، شادی کے بعد خامد کو تو میں نے اپنا کعبہ بنا لیا اور اس کا طواف کرتی تھی، لیکن اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان سے میں نے پیار نہیں کیا. وہ کون تھے؟ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، وہ بہت خوبصورت اور پیار کرنے والے لوگ. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس گھر میں جب آئی ہوں تو مجھے تو صرف میرا خامد چاہیے،
مجھے صرف وہی دیکھے. میں اس کے لیے اتنی پوزیسو ہو گئی تھی کہ وہ اتنا خوبصورت انسان جس کو میں نے دیکھا اور میں فدا ہو گئی کہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے. لیکن اس کو پا تو لیا, اس کی پوجا بھی کر لی, اس کا طواف بھی کر لیا, لیکن اس سے جڑے ہوئے لوگوں سے پیار کرنا نہیں سیکھا. اس سے پوزیسو تو ہوگی کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے اور وہ میری طرف ہی دیکھے اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہ دیکھے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ میں ایک گھر میں شادی ہو کے آئی ہوں, تو وہ باپ جو ان کا باپ ہے وہ بھی میرا باپ, وہ بھی مجھ سے پیار کرے گا اگر میں اس سے پیار کروں. وہ ماں, وہ میری میٹھی ماں ہے. میں نے تو اپنے ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کی, نہ میں نے اپنی ساس سسر کی خدمت کی. ان سے بھی اس طرح سے پیار نہیں کیا, ان سے بھی اس طرح سے ان کو عزت نہیں دی جتنی ان کی عزت ان کو دینی چاہیے تھی. ان کی بہن اپنے ہی خامد کے, ویسے تو باتوں باتوں میں آئی لو یو اپنے خامد کو کرتی تھی, لیکن اس کی پوجا بھی کرتی تھی. لیکن یہ نہیں تھا کہ میں اس کی بہن بھائیوں کو بھی اس طرح پیار کروں جتنے وہ پیار کے حقدار ہیں. ان سے بات نہیں کرنی, ان سے نفرت کرنی. پھر بھی مظلوم میں ہی تھی, پھر بھی میں ہی تھی کہ میں ہی مظلوم ہوں, میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا, ہائے 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 اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. میں تو بڑی پیور تھی, میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, مجھے اس نے معاف نہیں, میں نے اس سے بڑا دل دکھایا ہے, اور میں تو بڑی حق پہ ہوں, میں یہ ہوں, میں ہوں. گھر میں شادی سے پہلے اپنی ہی بھابھی کو تونا ہوا تھا, اپنی ہی بھابھی کو اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا تھا. اس بیچاری یتیم بھابھی تھی ہماری, ان کے ساتھ اپنے خامد بھائی کے ساتھ لڑوا لینا, یہ کرنا وہ کرنا. اب یہ ساری کچھ میں کر کے شادی سے پہلے آ چکی. یہ ساری برائیاں میرے اندر تھیں. بے شک میں تسبیحات بھی کر چکی تھی, بے شک میں سارا کچھ کر سکی تھی, لیکن پھر بھی میری یہ دعا ہوتی تھی میرے نصیب اچھے ہوں. بھی آپ نے ایک یتیم بندی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, پھر بھی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے نصیب اچھے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب اب شادی ہو گئی اور پھر سارا کچھ ہوا, تو پھر مجھے ریلائز ہوا کہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں غلطی ہو گئی ہے تو مجھے دکھائیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں, وہ بندی مجھے ملے اور میں اس کو معاف کر دوں. میں پہلی پریگنینسی ہوئی, پریگنینسی کے دوران بھی اسی طرح نفرت اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے سب سے نہ پیار نہ کرنا, ان کو اس طرح سے عزت نہ دینا, اتنا اچھا خامد ہونے کے باوجود اس پہ شک کرنا, بلا وجہ اس سے لڑنا. اور ان سارے چکروں کی وجہ سے جو پریگنینسی ہو رہی تھی اور جو بچہ تخلیق میرے اندر کر رہا تھا, وہ بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو رہا تھا. وہ میری نیگیٹیو وائبس لے رہا تھا, اور اس نیگیٹیوٹی میں وہ 9 مہینے جو میں نے پریگنینسی گزاری, اس کے اندر جو نمک مرچ اور ہانڈی میں نے پکائی, وہ مجھے 9 مہینے بعد نظر آیا کہ یہ میں نے کیا کیا. وہ جو نفرت اور حسد, کینہ, بغض اور معاف نہ کرنا, وہ سارا کچھ تھا اپنے ہی خامد سے جو کہ اتنا پیار کرنے والا تھا, اپنے ہی ساس سسر جو مجھ سے بہت شدید پیار کرتے تھے, کیونکہ ان کا پیارا سا بیٹا جو سب سے زیادہ لائق تھا, اس کی شادی انہوں نے میرے سے کر دی تھی, اس سے بڑی ان کی کیا مہربانی تھی. تو یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی جو پریگنینسی میں میں نے جو 9 مہینے جو ہانڈی پکائی ہے, نفرت کی, حسد کی, غصے کی اور بغض کی, وہ ساری کی ساری میرے اندر وہ بچے میں ظاہر ہوئی. 9 مہینے پریگنینسی کے بعد مجھے ایک بیماری ہوگی جس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس. پہلے ایک ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلیوز جو تھوڑی سی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے بھی زیادہ آگے چیز پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہے. سائیکوسس وہ چیز ہے جس میں آپ کو اپنا ہی بچہ برا لگتا ہے, آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, اس کو دودھ پلانا نہیں چاہتے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے, آپ کو خوف آتا ہے. گھر میں میرے ساتھ اس طرح کا خوف آتا تھا, ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ کوئی چیز ہے, مجھے چیزیں نظر آتی تھیں, بہت زیادہ ایکسیسو تھاٹس آتی تھیں, اتنے خیالات آتے تھے میرے دماغ میں کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا. اتنی شدید مجھے سائیکوسس فیلنگ تھی کہ مجھے لگتا تھا یہ میرا بچہ نہیں ہے, میں نے اس کا خیال نہیں رکھنا. اس دوران میرا بچوں کا خیال میری بہن اور میری امی نے رکھا, لیکن یہ کہ اس دفعہ میری اتنی شدید طبیعت خراب ہو گئی کہ مجھے خوف, ڈر اور اپنا ہی گھر میں خوف اور ڈر اور اپنے ہی خامد اور اپنے بچوں سے ہی اوفینڈ ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے میں شدید سائیکوسس میں جا رہی تھی, شدید ڈپریشن. اس شدید ڈپریشن میں میں نے بہت ساری اینٹی سائیکوٹک, اینٹی ڈپریسنٹ اور کون سی دوائی اور کون سا سائیکیٹرسٹ اور کون سی چیزوں سے نہیں میں نے علاج کروایا, لیکن مجھے کسی چیز سے بھی آرام اور سکون نہیں مل رہا تھا. مجھے میری کنڈیشن ورس ہوتی جا رہی تھی اور مجھے شدید ڈپریشن میرا بڑھتا جا رہا تھا. اس دوران جو ہے وہ مجھے میری مدر نے کہا کہ تم پہ جادو ہو گیا اور اس کا جادو کا توڑ نکلوانا چاہیے.
اس جادو کو توڑ کے چکر میں میری امی نے مجھے کہیں لے گئی اور انہوں نے کہا ہاں جی بہت سوائے جادو ہوا ہوا ہے، گھر ٹوٹ جائے گا، بچے مر جائیں گے، اس نے مر جانا ہے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا، اس کے لیے بہت زیادہ لمبی سٹنگس ہیں، اتنے آپ نے تعویذ لینے ہیں، تعویذ کا یہ طریقہ ہے، اگربتیاں جلانی ہیں اور یہ تیل استعمال کرنا ہے، اور جو ہے یہ اتنی سٹنگز ہوں گی اور ہر سٹنگ کے اتنے پیسے ہوں گے، آپ کو اتنے لاکھ کا خرچہ ہے۔ اب یہ کہ آپ نے یہ پڑھائیاں بھی کرانی ہے اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ میں کرنے لگی۔ کیوں؟ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی میں نے اس چیز کو مانا کہ جادو ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ سارا کام کیا، لیکن اس سے بھی میری طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی اور میں اور زیادہ بیمار ہونے لگی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس چیز کی وجہ کیا ہے، بیماری اصل میں مجھے ہو کیوں رہی ہے، میں کیوں اس طرح بیمار ہوں، میرے اندر یہ نفرت، حسد، کینہ، بغض ہے جو کہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یہ چیز مجھے پہلے نہیں پتہ تھی جب تک میں نے سورہ رحمان نہیں سنی۔ اس کے بعد میری دوست جو ہیں ڈاکٹر منیبہ، جن کی پہلے آپ نے تقریر سنی ہے، انہوں نے ہم نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں 1 ایئر کام کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ سورہ رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں ہم ICU میں قاری عبدالباسط کے بعد میں 7 دن سنواتے ہیں پیشنٹس کو، اور پیشنٹ جو ہیں جو کینسر، ایڈز، ہیپیٹائٹس اور اس طرح کی لا علاج بیماریاں، کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز، آرتھرائٹس، ایڈز جیسا مریض اگر ٹھیک ہو گیا تو تمہاری کیا بیماری، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے معاف کرنا ہے اور دل صاف کر کے سن لو، اور تمہارا جو ہے بچہ جو ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ 7 دن اسی طریقے سے میں نے پہلے تو کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، لیکن یہ کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ چیزیں ہیں اور میں نے دنیا کی ڈیوٹی کرنی ہے اور گھر سنبھالنا ہے، تو مجھے یہ سورہ رحمان سے ہی میں نے سورہ رحمان سنی 7 دن لگاتار۔ سورہ رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں میں نے اسی ترجمے سے اور اسی دعا سے میں نے کی۔ اس کے بعد میرے زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آئی کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ سائیکوسس کہاں چلا گیا، وہ ڈپریشن کہاں چلا گیا، وہ ایکسیسو تھاٹس کہاں چلی گئی، وہ کہاں میرے اندر جو نیگیٹیوٹی تھی وہ کس طرح سے کھینچی گئی اور میرے اندر پازیٹیوٹی آئی، معاف کرنا آیا، لوگوں سے پیار کرنا آیا، لوگ اچھے لگنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی تو میں نے خدمت نہیں کر سکی، وہ ماں جس کی مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی، وہ استاد جس کی مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی جب میں اپنے کالج لائف میں تھی، جو میں نے نہیں کی، کسی اللہ والے کی خدمت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ لیکن اب جو میرے پاس میری ماں اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو میرے جیسے بندے اس کے بعد قبروں پہ جا کے معافیاں مانگنے والوں میں سے ہوتے ہیں، تو پلیز اگر کسی کی ماں ہے تو پلیز اس کی خدمت کریں۔ اس کے بعد جب آپ کی جو ساس ہوتی ہے وہ اصل میٹھی ماں ہوتی ہے، اس ماں کی سے پیار کرنا آیا، اسے ریلائز ہوا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرے باپ ہیں اور میرا خامد ہے اور مجھے اس کی خدمت کرنی ہے جس طرح سے بھی ہے۔ یہ سورہ رحمان سننے کے بعد میرے اندر بہت ساری پازیٹیوٹی آئی، میں اپنے بچے سے پیار کرنے لگی، اس کا خیال رکھنے لگی، اس کو دودھ پلانے لگی، دنیا کی ڈیوٹی کرنے لگی، کالج جس طرح میں جاب کرنے لگی۔ تو یہ زندگی میری صرف میری بیماری نہیں دور ہوئی، یہ سائیکوسس، یہ ڈپریشن، یہ ساری بیماریاں جو آپ کو میں نے پہلے گنوائی ہیں یہ ساری ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ رحمان نے میری کردار سازی بھی کی۔ مجھے پتا چلا کہ سورہ رحمان سننے کے بعد کہ کردار کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام۔ یہ شکوہ، جو شکایتیں ہیں، جو شک، جو اللہ تعالیٰ پہ میں نے ویسے تو بڑی دعاؤں میں تھیوری تو میری بہت زیادہ تھی، پریکٹیکل میرا زیرو تھا، کہ یہ نہیں پتا تھا کہ اگر اللہ پہ شک نہیں کرنا، شکوہ حرام ہے، شک حرام ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ یہ دعویٰ حرام، عشق میں دعویٰ نہیں کرتے، لیکن دعویٰ بھی کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ہی کتاب پڑھائی، مجھے میرا اپنا آپ پڑھایا، سورہ رحمان نے مجھے یہاں سے یہاں کا سفر کروایا، مجھے یہ بتایا کہ نفرت سب سے بڑی بیماری ہے اور اس کا توڑ بے غرض پیار۔ میرا بچہ بیمار ہوا، جو 9 مہینے میں نے جو ہانڈی پکائی تھی، وہ بچہ جب سامنے آیا تو وہ بھی بیمار تھا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ بچہ بیمار کیوں ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ 75% بعد میں مجھے سورہ رحمان سننے کے بعد پتا چلا کہ 75% اگر ماں کے رائٹس ہیں تو 25% باپ کے رائٹس ہیں، 25% باپ کی طرف سے آ رہا ہے تو 75 میرے طرف سے آ رہا ہے۔ تو اگر میں اپنے ہی سسرال اور ننیال اور ددیال والوں سے نفرت کروں گی تو میرا بچہ بھی بیمار ہے۔ تو جو پازیٹیوٹی، جو محبت، جو بے غرض پیار سورہ رحمان نے مجھے سکھایا ہے، اس کے بعد مجھے یہ ریلائز ہوا ہے کہ سارے پیار ہیں، ماں کے دوپٹے سے بھی پیار ہوتا ہے اور ماں کی جوتی سے بھی پیار ہوتا ہے، تو وہ نسبت ہے۔
تو اگر آپ سب جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ کو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ سب نشانی ہے. آپ کو ہر کسی میں اللہ ہی نظر آنا چاہیے، وہی سب جگہ پہ ہے، تو وہی پیار ہی پیار ہے. میں تھا کیا اور مجھے کیا بنا. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان